بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ مصر کے اندر ایک بستی میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے کی وجہ سے کئی گھر جل کر راکھ ہو گئے، اور اس میں سے ایک بوڑھے بزرگ کا بھی گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ جانی نقصان تو کوئی نہ ہوا، لیکن لوگوں کے گھر جل گئے۔ بستی میں لگی آگ کو دیکھ کر ارد گرد کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے ان بستی کے لوگوں کو آگ بجھانے میں مدد کی۔ اپنے گھروں کو جلا ہوا دیکھ کر ہر آدمی آنکھوں میں آنسو لیے رو رہا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان کا گزر ایک ایسے گھر کے پاس سے ہوا جس کے باہر ایک بوڑھا بزرگ کھڑا ہوا تھا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ اس کا گھر جل کر راکھ ہو گیا، اور اسے رونا چاہیے تھا، لیکن وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور اس سے پوچھا، بابا جی، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا گھر جلنے پر سب لوگ بہت اداس ہیں، اور آپ تو اداس ہونے کی بجائے خوش ہو رہے ہیں؟ یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا، اس کے پیچھے ایک بڑا راز ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسکندریہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ نوجوان دوڑتا ہوا سلطان کے گھوڑے کے آگے آ کر رکا اور کہا، حضور، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا، کون سی بات؟ تو اس نے کہا، حضور، آج سے چند دن پہلے ہماری بستی میں آگ لگی اور اس میں سے ایک بوڑھے آدمی کا بھی گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ حضور، سب لوگ اپنے گھروں کو جلنے کی وجہ سے رو رہے تھے، چلا رہے تھے، بہت اداس تھے، لیکن وہ بوڑھا بزرگ کھڑا سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، اور جب میں نے اس کے پاس گیا کہ بابا جی، آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا؟ آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی جل کر راکھ ہو گئی، آپ کا ٹھکانہ نہیں رہا، اور آپ کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے، نہ ہی آپ کی کوئی بیوی ہے۔ آخر آپ اکیلے کہاں رہیں گے؟ اور آپ کو تو پریشان ہونا چاہیے، لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، اور دوسری طرف بستی کو لوگوں کو دیکھیں، بچے، بوڑھے، بزرگ، مرد، نوجوان، سب رو رو کر برا حال کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی نسبت ان کا نقصان کم ہوا ہے۔ آپ کا تو کچا مکان تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ راکھ ہو گیا۔ تو سلطان معظم وہ بوڑھا بزرگ پھر سے مسکرانے لگا اور مجھے کہا، اے نوجوان، تم اس بارے میں نہیں جانتے، میرے مسکرانے کے پیچھے ایک بڑا راز ہے۔ میں نے کہا، حضور، آپ کا گھر جل گیا اور آپ کہہ رہے ہیں ایک بڑا راز ہے؟ حضور، میں نے اس سے پوچھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن حضور، میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی ضرور راز ہے جس کے بارے میں وہ بوڑھا بزرگ کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ سلطان معظم، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس معاملے کی تحقیق کرائیں اور آخر پتہ تو چلے کہ وہ بوڑھا بزرگ اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر مسکرا کیوں رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترے اور کہا، اے نوجوان، میں تیری بات سن کر بڑا حیران ہو گیا ہوں، لیکن اس بات کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ چلو بازار کے سرائے میں بیٹھ کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہادر نوجوان کو اپنے ساتھ لیا اور سرائے کے اندر پہنچ گئے۔ جب سرائے کے مالک کو پتہ چلا کہ وقت کے سلطان سرائے میں تشریف لے آئے ہیں، تو اسے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ سلطان کو بٹھا سکے۔ خوشی کا مارے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سلطان معظم کا استقبال کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک خاص کمرے میں لے گیا۔ سلطان کے بیٹھتے ہی اس نے گرم گرم یخنی پیش کی، کیونکہ سردیوں کا موسم تھا اور دوسری سردی بڑی شدت سے پڑ رہی تھی۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے باوجود بھی سورج نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ گرم یخنی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یخنی کا پیالہ اٹھایا اور گھونٹ بھرتے ہوئے اس نوجوان سے کہا،
کہ جب اس بستی میں آگ لگی تو یقیناً وہاں بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہوں گے، اور یہ سارا منظر سبھی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کیا باقی لوگوں نے اس بوڑھے بزرگ سے نہیں پوچھا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سرائے کے مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضور، اللہ نہ کرے کسی حادثے کی وجہ سے آپ کے سرائے کو آگ لگ جائے تو آپ کس طرح کا رد عمل دکھائیں گے؟ تو اس نے کہا، حضور آپ کے لیے جان قربان، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے میرے سرائے کو آگ لگتی ہے تو مجھے سب سے بڑا دکھ ہوگا، اور شاید یہ دکھ میں برداشت بھی نہیں کر پاؤں۔ تو سلطان نے کہا، کہ تم اپنے سرائے کو آگ لگتا ہوا دیکھ کر مسکراؤ گے؟ تو یہ سن کر اس بوڑھے بزرگ نے کہا، حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی اپنے گھر کو اور اپنی روزی روٹی کے ذریعے کو جلتا ہوا دیکھ کر کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تو سلطان نے کہا، اس نوجوان نے مجھے بتایا ہے کہ چند دن پہلے فلاں بستی میں جو آگ لگی تھی اس میں سے سب بستی والوں کے گھر جل کر راکھ ہو گئے، اور اس میں ایک بوڑھے بزرگ کا گھر تھا، وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ سب لوگ اپنے گھروں کو جلتا ہوا دیکھ کر رو رہے تھے، لیکن وہ بزرگ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اسے تو زیادہ پریشان ہونا چاہیے تھا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اور جب اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ حضور آپ کا گھر جل رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کے پیچھے بڑا راز ہے۔ یہ سن کر وہ سرائے والا بھی خاموش ہو گیا اور کہا، حضور ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کیا وہ کوئی آدمی دیوانہ ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں سلطان معظم، حضور وہ بالکل دیوانہ نہیں ہے، وہ تو اتنا عقل مند ہے کہ بستی کے لوگ اس سے اپنے بڑے بڑے مسئلے حل کرواتے تھے، لیکن جب بستی کے لوگوں نے بھی اس گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کو دیوانہ کہنے لگے، اور وہاں پر اس آس پڑوس کے جتنے بھی لوگ آگ کو بجھانے کے لیے آئے تھے، اور جب انہوں نے اس بزرگ کو جلتا ہوا گھر دیکھ کر مسکراتا ہوا دیکھا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، لگتا ہے کہ اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، اور کسی نے اسے بات کرنے سے بھی گریز کیا۔ لیکن مجھے اس کی مسکراہٹ میں بڑی عجیب سی چیز دکھائی دی۔ میں اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ مسکراہٹ پاگل ہونے کی وجہ سے نہیں، اور یہ اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر پاگل نہیں ہو گیا، بلکہ یہ یقیناً خوش ہو رہا ہے۔ اور جب میں نے اس سے بات کی تو اس کی باتوں سے بھی مجھے صاف صاف پتہ چل گیا کہ یہ مسکراہٹ پاگل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ سرائے کا مالک، سلطان کے سب سپاہی اور سلطان معظم حیرت سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سرائے کے مالک کو کہا، حضور آپ اب ہمیں اجازت دیجیے، ہم نے اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا کہ تم 2 دن کے بعد دربار کے اندر حاضر ہونا۔ اسی دن صبح سویرے میرے سپاہی اس بوڑھے آدمی کو بھی میرے دربار میں حاضر کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ہی اس سے تحقیق کروں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ یہ سن کر نوجوان نے کہا، حضور جیسا آپ کا حکم۔ اب وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، 2 دن گزر گئے۔ اگلی صبح وہ نوجوان صبح سویرے دربار کے اندر حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بوڑھے بزرگ کو تلاش کر کے میرے سامنے حاضر کرو، تاکہ اس سے معلوم کیا جائے کہ آخر وہ ایسا اس دن کیوں کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی جب اس بوڑھے بزرگ کی بستی میں پہنچے تو ان کی بستی والوں نے بتایا کہ وہ بزرگ تو اس دن ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ دربار لگا ہوا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں سپاہی دربار کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے سلطان معظم کو بتایا کہ حضور وہ بوڑھا بزرگ اپنی بستی میں موجود نہیں ہے، اور پتہ کرنے پر بھی کسی نے اس کا کچھ پتہ نہیں بتایا۔ کوئی کچھ نہیں جانتا کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مزید حیران ہو گئے کہ جس بستی میں اس بوڑھے بزرگ نے ساری زندگی گزار دی
اپنا گھر جلنے کے بعد اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنا گھر دوبارہ بناتا تاکہ وہ اس میں رہ سکے، لیکن وہ تو اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیرانی کے ساتھ سپاہیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے لیے گھوڑا تیار کیا جائے۔ سلطان کے لیے گھوڑا تیار کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے چند ماہر سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو لے کر جا رہے تھے کہ اچانک راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظر دو ادھیڑ عمر آدمیوں پر پڑی جو آپس میں کسی بات پر الجھ رہے تھے، اور ان کو الجھتا ہوا دیکھ کر ارد گرد لوگ جمع ہو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اپنے سپاہی کو اشارہ دیا۔ سپاہی اس ہجوم کے قریب گیا اور پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے، تو اسے جو کچھ پتا چلا اس نے آ کر سلطان کو بتایا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، وہاں دو آدمی ایک سونے کے سکوں کی تھیلی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یہ تھیلی میری ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میری ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جس کی تھیلی ہوگی کیا اسے اپنی تھیلی کی شناخت نہیں ہوگی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر ان دونوں کو میرے پاس حاضر کرو۔ سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں لڑ رہے ہو؟ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، حضور، ہم دونوں تاجر ہیں اور اسکندریہ کے بازار میں تجارت کرتے ہیں۔ سلطان معظم، آج ہم دونوں اپنی اپنی دکانیں بند کر کے اپنی تھیلیوں میں سکے ڈال کر اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ چونکہ ہم دونوں تاجر ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں، لہٰذا ہم روانہ ایک ساتھ ہی آتے جاتے ہیں۔ جب ہم سنسان راستے پر پہنچے تو وہاں ایک ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اس نے ہمیں خنجر دکھایا اور ہم دونوں سے اپنی اپنی تھیلی چھین کر بھاگنے لگا، لیکن جلدی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے ایک تھیلی گر گئی اور وہ ایک تھیلی لے کر بھاگ گیا۔ سلطان معظم، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں تھیلیاں ایک ہی درزی سے ایک ہی رنگ کی سلی ہوئی تھیں، دونوں ایک ہی حجم کی، ایک ہی شکل کی تھیں، اور دونوں تھیلیوں میں ایک جتنی رقم تھی۔ اب یہ تاجر کہتا ہے کہ جو چور تھیلی لے کر گیا وہ تیری تھی، اور میں کہتا ہوں کہ وہ تیری تھی۔ اب ہم دونوں میں سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ آخر وہ ڈاکو کس کی تھیلی لے کر بھاگ گیا اور کس کی گر گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آخر ان دونوں کے درمیان کیسے فرق معلوم کیا جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ تم اس تھیلی کو کھول کر اس میں سے سکے گن لو، اور تم دونوں کو پتا ہوگا کہ ہماری تھیلیوں میں کتنے سکے ہوں گے، اور جس کے سکے نکلیں وہ اس کا مالک ہوگا۔ اور ان دونوں نے کہا، حضور، ہم دونوں کی تھیلیوں میں بھی برابر کی رقم موجود تھی۔ تو سلطان نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تم بھی آدھا آدھا بانٹ لو۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، حضور، ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم دکان کے اندر اپنا حساب کتاب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد چاہے اس کا کوئی نقصان ہو جائے، چاہے اس رقم سے فائدہ ہو جائے، ان دونوں میں ہم ایک دوسرے کو دخل نہیں کرتے، لہذا اب اگر نقصان ہوگا تو ایک کا ہوگا، اور اگر فائدہ ہوگا تو وہ بھی ایک کا۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کون اصل تھیلی کا حقدار ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ وہ تھیلی میرے حوالے کی جائے۔ سلطان کے سپاہی نے اس تھیلی تاجر سے لی اور سلطان کے سامنے رکھ دی۔ سلطان معظم نے جب اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو سلطان کے دماغ میں کوئی ترکیب آ گئی، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چند سکے نکالے، اور پھر سلطان معظم نے ایک تاجر کے سامنے وہ سکے رکھتے ہوئے کہا
کہ ان سکوں میں سے کچھ سکے کھوٹے ہیں اور کچھ اصلی۔ تم پہچان کر بتاؤ کہ ان میں سے کون سے سکے کھوٹے ہیں اور کون اصلی۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بڑا حیران ہو گیا اور کہا، آخر ہمارے مسئلے سے اس سکوں کا کیا تعلق؟ لیکن سلطان کے سامنے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ بڑی گہرائی سے ان سکوں کو دیکھنے لگا اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے ان سکوں میں سے چند سکے نکال کر سلطان کے سامنے کہا، حضور یہ کھوٹے سکے ہیں اور باقی والے اصل سکے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم نے بالکل درست فرمایا۔ جب سلطان نے کہا کہ تم نے درست فرمایا تو وہ تاجر خوش ہو گیا کہ ضرور سلطان صلاح الدین ایوبی میری عقل مندی کو دیکھ کر وہ تھیلی میرے حوالے کر دیں گے۔ اب سلطان نے پھر سے اپنی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر سکے نکالے اور اس تاجر کے سامنے رکھ دیے، اور پھر سلطان نے اس دوسرے تاجر سے پوچھا کہ اب تم ان کے درمیان فرق کر کے دکھاؤ، آخر کون سے سکے اصلی ہیں اور کون سے کھوٹے؟ تو یہ دیکھ کر وہ تاجر سوچتا رہا، لیکن اس نے کہا، حضور میں ان کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ تھیلی اس کے حوالے کر دو، کیونکہ اس تھیلی کا اصل حقدار یہی تاجر ہے۔ تو یہ دیکھ کر دوسرے تاجر نے کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چل گیا یہ تھیلی اس کی ہے؟ تو سلطان نے کہا، جب میں نے تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں کھرے سکوں کے ساتھ کھوٹے سکے بھی موجود تھے، اور تم نے خود ہی بتایا کہ دن کی جتنی بھی خرید و فروخت ہوتی ہے ان کے سکے ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ تم دونوں میں سے جو سکوں کی پہچان کر سکتا ہے وہ اپنے پاس سارے اصلی سکے رکھتا ہوگا اور دوسرے کو کھوٹے اور کچھ اصلی سکے دیتا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سے سکے کھوٹے ہیں اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور تم اس کی تھیلی میں کھوٹے سکے ڈال دیتے، اور آج یہی تمہاری بے ایمانی تم سے اتنی بڑی رقم چھن گئی۔ یہ سن کر وہ تاجر کہنے لگا، سلطان معظم مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے اس دوست کے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا اور ہمیشہ ایمانداری سے کام کروں گا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس نوجوان کو لے کر اس بزرگ کے گھر اس بستی میں جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بستی میں پہنچے تو سب لوگ اپنے گھروں کو دوبارہ بنانے میں لگے ہوئے تھے، لیکن اس بوڑھے بزرگ کا گھر ابھی بھی ویسے کا ویسا جلا پڑا ہوا تھا۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کدالے لے کر آؤ اور اس گھر میں کھدائی شروع کر دو۔ سب سپاہی حیران ہو گئے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں نے وہاں کھدائی شروع کی تو اس گھر کی بنیاد کے نیچے کچھ ایسا نکلا، کوئی ایسی چیز نکلی کہ جسے دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب سپاہی کھدائی کر رہے تھے تو انہیں نیچے سے ایک بڑا سا خزانہ نکلا جو کہ شاید کئی صدیوں سے وہاں چھپایا ہوا تھا اور شاید کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو ابھی اور اسی وقت تلاش کر کے لے آؤ، اور چند ماہر سپاہی روانہ ہوئے اور چند گھنٹوں میں اس بوڑھے بزرگ کو تلاش کر کے لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی آپ کا گھر جلا تو آپ رونے کی بجائے مسکراتے رہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو دوبارہ بناتے آپ نے اپنی بستی چھوڑ دی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میرے گھر کو آگ لگنے سے ایک رات پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن نکال نہیں پا رہا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ آخر وہ خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ بہت ساری دیر سوچتا رہا لیکن مجھے کوئی اس کا حل نظر نہ آیا۔ چاندی لمحے گزرے کہ بستی میں آگ کی لگی اور سب لوگوں کے گھروں کی طرح میرا گھر بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ جب میرا گھر جلا تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ یہ خزانہ کہیں اور نہیں، میرے ہی گھر کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ میرا رب اچھی طرح جانتا تھا کہ اس خزانے کو نکالنے کے لیے میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ خزانہ یہیں نیچے ہے، اور جب میرا گھر جلا تو باقی سب تو لوگ رو رہے تھے، لیکن میں خوش تھا کہ میرے خزانے کا ایک قدم تو پورا ہو گیا۔ لیکن اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اوپر سے گھر تو جل گیا لیکن نیچے کھدائی کون کرے گا؟
لیکن وہ بات بھی میں نے اللہ پر چھوڑ دی، اور دیکھیں کہ میرے رب نے ایسا میرے لیے بندوبست کیا کہ خود ہی آپ نے وہ خزانہ کھدوایا، اور وہ خزانہ دینے کے لیے آپ نے مجھے خود ہی تلاش کروایا۔ بس اس دن میرے مسکرانے کی یہی وجہ تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی عقل مندی اور دور اندیشی سے بڑے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خزانہ اس بوڑھے بزرگ کے حوالے کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ اس بوڑھے بزرگ نے آدھا خزانہ غریبوں میں بانٹ دیا تھا، اور آدھا خزانہ سرکاری خزانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سبق آموز اور دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ